میں نہیں جانتی جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ بھی ملا تو بھی یقین رکھو اللہ پاک تمہیں بہت جلد ویسا ہی کچھ عطا کرے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج تمہیں جو یہ تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے نا، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں تمہیں واپس لوٹا دے گا جو تم کھو بیٹھے ہو، تمہارے چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو تم نے سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو دی ہے۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دے گا، وہ یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دے گا یا صبر سے نواز دے گا، لیکن تم یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں تکلیف میں چھوڑ دے گا، اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ تمہارے لیے اپنے رحم کے راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پہ کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات کو بدلنے پر قادر ہے، تم یقین رکھو وہ تمہیں سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹائے گا۔ تمہاری زندگی کی یہ جو رونقیں ہیں نا وہ پھر سے بحال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرو، کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے سجدوں میں مانگتے ہو، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر بھی نامراد نہ رہوں گا۔ تم بھی یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے جو تم کر رہے ہو، آنے والے بہترین دن عطا فرمائے گا۔ وہ تمہاری زندگی بھی بہترین رنگوں سے بھر دے گا، جسے دیکھ کر تم اپنی تمام تکلیف بھول جاؤ گے، اور تمہارے صبر کا انعام اتنا خوبصورت ہوگا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔